معزز محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سے ٹائم میں گزارش کرنا ہے معرفت کے متعلق۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک سائل آیا اور کہا مولا مجھے 1000 دینار چاہیے۔ مولا آپ شفقت کریں، آپ مہربانی کریں، میں ضرورت مند ہوں، مجھے 1000 دینار۔ مولا نے فرمایا میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سائل کو اس کی معرفت کے مطابق عطا کرو، یعنی جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہو اتنا اس کے اوپر احسان کرو۔ مولا نے فرمایا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر تو نے سوال کا جواب ٹھیک دیا تو میں پھر ایک دوسرا سوال کروں گا، یک کے بعد دیگرے 3 سوالوں کے اگر آپ نے جواب درست دیے تو جتنا آپ نے مانگا ہے میں اتنا آپ کو عطا کروں گا۔ مولا کا محب تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا آپ ضرور سوال کریں، اگر مجھے جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ میں آپ سے بہت کچھ حاصل کر لوں گا، یعنی مجھے حاصل ہو جائے گا، مجھے موقع مل رہا ہے آپ سے حاصل کرنے کا۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا جو سوال مولا نے کیا، فرمانے لگے یہ بتا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اس سائل نے جواب دیا مولا معرفت خدا۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال کیا مصیبت کے وقت سہارا کیا ہونا چاہیے؟ مصیبت آ جائے سہارا کیا ہونا چاہیے؟ سائل نے جواب دیا مولا اللہ پر توکل۔ مولا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال کیا انسان کی زینت کیا ہے، یعنی کون سی چیز انسان کی زینت ہے؟ اس مومن نے، مولا کے غلام نے، اس سائل نے فوراً جواب دیا العلم ما عمل، یعنی علم ہو ساتھ عمل کے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر سوال کیا اگر علم نہ ہو تو پھر کون سی چیز اس انسان کے لیے زینت ہے؟ اس نے فرمایا مولا الغنا ما السخا، یعنی وہ دولت مند ہوگے اور ساتھ سخاوت بھی ہو، اس میں دولت کے ساتھ، دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہو۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آخری سوال اگر دولت بھی نہ ہو تو پھر اس انسان کے لیے کون سی چیز ہے جو زینت بنے؟ اس نے بہترین جواب دیا، اس نے کہا مولا فقر ما صبر، فقیر اگر ہو تو ساتھ صبر بھی اس میں ہو، یعنی صابر ہو۔ مولا نے فرمایا آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، لیکن آخری جواب دو، اگر دولت بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ صبر بھی نہ ہو پھر کیا کرے؟ تو اس نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا، اس نے کہا مولا اگر یہ سب چیزیں اس کے پاس نہ ہوں اور صبر بھی نہ ہو تو پھر آسمان سے پتھر گرے اور سیدھا اس کے سر پہ لگے اور اسے تباہ و برباد کر دے۔